اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 18 حروف مقطعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا سین میم۔ طا پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین پر مد لازم ہے تو اسے ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم پر بھی مد لازم ہے تو اسے بھی ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بس ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سین ہے یہ اصل میں سین تھا، نون تھا اس کے آخر میں، اور اس کے بعد میم شروع ہو رہا ہے۔ تو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ میم جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے۔ تو اب جب ہم اس پورے لفظ کو پڑھیں گے تو ہم سین کے نون کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ سین کو کھینچتے ہوئے میم سے ملا کر، اور پھر چونکہ میم مشدد ہے تو اس کا بھی غنہ ہوگا، یعنی جو ادغام کا غنہ ہو رہا ہے اس غنے کو ہم کریں گے۔ تو ہم پڑھیں گے طا سین الف لام میم صاد۔ لام پر، میم پر اور صاد پر، ان تینوں کے اوپر مد لازم ہو رہا ہے۔ الف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے لام کو جب ہم کھینچیں گے مد لازم کرتے ہوئے 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر، تو کھینچتے ہوئے اسے اس میم سے ملا دیں گے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے جی؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی ہم میم ساکن میں غنہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم لام پڑھنے کے بعد میم پڑھیں گے تو لام اور میم کے درمیان میں ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر آواز کو ناک میں رکھ کر غنہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ الف لام میم صاد۔ یہ آپ نے جب ان الفاظ کو پڑھنا ہے تو ان میں سانس آپ نے نہیں توڑنا، ان کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اب دیکھیے یہاں کاف کے اوپر مد لازم ہو رہا ہے، ہا اور یا کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، یعنی انہیں 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ کھڑی حرکات یعنی حروف مدہ ہو رہے ہیں۔ عین کے اوپر مد لین لازم ہو رہا ہے، صاد کے اوپر مد لازم ہو رہا ہے۔ تو کاف، عین اور صاد، ان تینوں کو ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس میں تھوڑی سی پریشانی یہ ہوگی کہ کاف کو کھینچنا ہے، پھر بیچ میں ہا اور یا یہ تھوڑا سا کھینچیں گے، پھر عین اور صاد پھر زیادہ کھینچیں گے۔ تو یہ ہم جب کاف کو کھینچیں گے تو پھر ہا اور یا کی مقدار کو برقرار رکھنا یہ مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ پریکٹس سے آسان ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ پڑھ لیا جو اس کی اصل ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد۔